منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ البقرہ کے 31ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 15واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس رکوع کا آغاز ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 ہے۔ ایک انصاری صحابی کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایک انصاری صحابی تھے جنہوں نے قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک خاتون سے نکاح کیا اور مہر مقرر نہیں کیا تھا۔ خلوت صحیحہ سے پہلے انہوں نے طلاق دے دی، تو اس صورت میں یہ حکم بیان ہوا جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفریدو لہن فریضہ، یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو، یعنی عورت کو طلاق دی، خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، مہر بھی مقرر نہ تھا، تو فرمایا کہ او تفریدو لہن فریضہ کے بعد فرمایا ومتعوہن، تو انہیں کچھ برتنے کو دینا ہے، کچھ استعمال کے لیے دینا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ ہو اور پھر قربت سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے اسے طلاق دے دی جائے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے متعہ ہے۔ متعہ کے معنی یہ ہے کہ لباس مکمل دیا جائے، جیسے فی زمانہ شلوار قمیص اور ایک بڑی چادر جس سے پورا جسم چھپایا جا سکے، جیسے عام طور پہ نماز پڑھنے کے لیے جو چادر استعمال کی جاتی ہے، جو موٹی بھی ہو اور پورے جسم کو چھپا سکتی ہو، یہ دینا واجب ہے اس صورت میں۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو طاقت رکھتے ہیں، مالدار ہیں، ان پر ان کی طاقت کے مطابق لازم ہے، اور جو تنگ دست ہیں ان پر ان کی طاقت کے مطابق، یعنی شوہر اگر مالدار ہے تو اس حساب سے اسے کپڑے کے جوڑے اعلیٰ دینے ہوں گے، کوئی غریب ہے تو اس حساب سے ادنا دینے ہوں گے، اور کوئی درمیانی حیثیت رکھتا ہے تو اسے درمیانے دینے ہوں گے۔ متاعا بالمعروف، حسب دستور کچھ برتنے کا سامان ہے، حقا علی المحسنین، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے، نیکوکاروں پر، مومنوں پر یہ واجب ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے۔ اب دوسری صورت کہ عورت کو طلاق دی گئی خلوت صحیحہ قربت سے پہلے، اور نکاح کے وقت اس کا مہر مقرر کیا گیا تھا، تو اس صورت میں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جو مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، نصف مہر دینا ہوگا۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، مگر یہ کہ عورتیں کچھ معاف کر دیں اپنی مرضی سے، اور وہ اس مہر میں کچھ کمی کر دیں، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ زیادہ دے دے، تو اس کی اجازت ہے۔ یعنی مہر جو مقرر ہوا، اب طلاق ہوئی خلوت صحیحہ اور قربت سے پہلے، تو اس صورت کے اندر آدھا مہر دینا ہے، عورت چاہے تو اس آدھے میں بھی کمی کر سکتی ہے، اور شوہر چاہے تو وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے۔
یہاں پہ فرمایا الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اس سے مراد شوہر ہے، تو نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، جسٹس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ نکاح توڑ دے۔ جیسے ہمارے یہاں پر جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو کورٹ میں خلا کا کیس کرتے ہیں، اب خلا کا اختیار جو ہے وہ شوہر کو ہے، لیکن شوہر آتا نہیں ہے، اور 3 دفعہ جب بلایا جائے اور وہ نہ آئے تو جج جسٹس خود ہی خلا دے دیتا ہے، اس سے خلا واقع نہیں ہوتی۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، یعنی مردوں کو چاہیے کہ جو دینا ان پر واجب ہے اس سے زائد دیں، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی طلاق ہو تو جو مہر وغیرہ دینا واجب ہوتا ہے، جیسے مہر اگر مقرر ہے اور طلاق ہو جائے قربت کے بعد تو جو مقرر ہے وہ مہر دینا لازم ہے، اور اگر قربت سے پہلے اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو تو آدھا دینا لازم ہے، یا کوئی مہر مقرر نہ ہوا اور طلاق ہو گئی قربت اور خلوت صحیحہ سے پہلے تو ایک کپڑے کا جوڑا دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو مقرر کی گئیں اس سے زائد دینا یہ افضل ہے، اور جب ایسا معاملہ ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو پھر اس معاملے میں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ طلاق کے بعد جو دونوں خاندانوں میں نفرتیں ہوتی ہیں اس کو ختم کیا جائے اور معاملات کو ختم کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کا آپس میں نفرت رکھنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سب حرام ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ معاملات ہمارے ایک ساتھ نہ چل سکے، اس میں کوئی حکمت ہوگی، اور جو ناچاکیاں ہوئیں اس سے درگزر کیا جائے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو۔ عورت کی طرف سے بھی چاہیے کہ وہ جب جدا ہونے لگے تو اس بات کو یاد رکھے کہ اس رشتے میں جو آپس میں لین دین ہوا اور جو محبتیں رہیں ان کو یاد کرے، نہ کہ ان باتوں کو جو سخت کلام یا سخت باتیں واقع ہوئیں۔ اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہیں اسے یاد رکھے، اور وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ جب جدائی ہو تو کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دو، احسان کرو۔ اس معاملات کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، ان تمام معاملات کو، اور جب کبھی کوئی ذکر بھی کرے کہ فلاں نے ایسا کیا تو کہا جائے کہ ہم ان معاملات کو ختم کر چکے۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ہمیں بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری زوجہ ہے، اور اپنی زوجہ کی باتیں دوسرے سے کرنا یہ بے شرمی ہے، اور میں بے شرمی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں۔ پھر انہوں نے طلاق دے دی، ان کی زوجہ نے عدت گزار لی، اب سارے معاملات ختم ہو گئے، تو وہی صاحب آئے اور بزرگ سے کہنے لگے کہ اب تو دیکھیں وہ آپ کی زوجہ نہ رہیں، وہ غیر عورت ہو گئیں، تو اب تو بتائیں کہ معاملہ کیا تھا، کیوں طلاق دی؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو وہ اب غیر عورت ہے، اور غیر عورت کی باتیں کرنا یہ بے شرمی کی باتیں ہیں، میں اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہوں۔ یعنی دونوں صورتوں میں آپ نے ایک مسلمان عورت کے عیب بیان کرنے سے اجتناب کیا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی نگہبانی کرو۔ دیکھیں رکوع چل رہا ہے، طلاق اور عدت کے معاملات، اور پھر طلاق کی صورت میں مہر کتنا دینا ہے، لیکن یہاں پر نمازوں کا ذکر ہوا، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ دنیاوی معاملات جو بھی چلتے رہیں، تمہیں چاہیے کہ تم دین کی طرف اپنا رجحان رکھو، اور ہر پریشانی میں، ہر خوشی میں
تم غفلت سے اپنے آپ کو دور رکھو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ حافظوا علی الصلوات، سب نمازوں کی حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ ساری نمازوں کی حفاظت ضروری ہے، لیکن خاص طور پر صلاۃ وسطی کا ذکر کیا گیا۔ اب اس میں کئی اقوال ہیں کہ صلاۃ وسطی سے کون سی نماز مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں فجر کی نماز مراد ہے، وہ اس طرح کہ مغرب اور عشاء دو نمازیں فجر سے پہلے آ گئیں اور دو نمازیں فجر کے بعد ہیں، ظہر اور عصر، تو لہذا فجر جو ہے درمیانی نماز ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، عصر جو ہے درمیانی نماز ہے، یہاں عصر مراد ہے۔ وہ اس طرح کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں کے جب نام لیے جاتے ہیں تو اس طرح لیے جاتے ہیں، تو اس میں درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔ بعض نے ظہر کو درمیانی کہا، بعض نے مغرب کو کہا، بعض نے عشاء کو کہا، مختلف انداز سے اس کی کاؤنٹنگ کرنے کی وجہ سے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر صحابہ کرام کا مذہب یہ ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف کتاب التفسیر باب قولی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم الخندق، غزوہ خندق کے موقع پر۔ غزوہ خندق کے موقع پر کافروں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا، اور ان کے پہنچنے سے پہلے مدینہ شریف کے ارد گرد خندقیں، بڑے بڑے گڑھے کھود لیے گئے۔ کافر اندر نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کیا اور کئی دنوں تک یہ محاصرہ چلا۔ اس دوران ایسا ہوا کہ ایک دن کافروں نے ایک خندق کو عبور کر لیا اور بڑا سخت حملہ کیا، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ مسلمان ظہر، عصر اور مغرب 3 نمازیں نہ پڑھ سکے، اور یہ نمازیں قضا ہو گئیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے وقت میں یہ ساری نمازوں کی قضا پڑھنے کا حکم دیا، چونکہ ایک شرعی عذر تھا جس کی وجہ سے نماز قضا ہوئی اور سب کی قضا ہوئی تھی، تو اس لیے یہ نمازیں جماعت سے ادا کی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو روایت فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یوم الخندق، خندق والے دن۔ پھر اس دن جو نمازوں کی قضا کی گئی وہ اس طرح کی گئی کہ حضرت بلال نے پہلے ظہر کی اذان دی، پھر ظہر کی اقامت ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر جیسے ہی ظہر کے فرض سے فارغ ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی اذان دی، عصر کی اقامت ہوئی اور عصر کی جماعت ہوئی۔ پھر مغرب کی اذان، اقامت اور مغرب کی جماعت، پھر عشاء کی اذان اور عشاء کی اقامت اور عشاء کی جماعت ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے دکھ کا اظہار فرمایا، چونکہ نمازیں قضا ہوئیں تو ظہر، عصر، مغرب یہ 3 نمازیں قضا ہوئیں، لیکن خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ وسطی یعنی عصر کا ذکر فرمایا۔ اپنے دکھ اور کافروں پر جلال کا آپ نے اس طرح ذکر فرمایا، حبسونا عن صلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس۔ آپ نے فرمایا کہ ان کافروں نے ہمیں جنگ میں مصروف رکھا یہاں تک کہ ہماری عصر کی نماز صلاۃ وسطی قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ أَجْوَافَهُمْ شَكَّ يَحْيَى نَارًا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ جو راوی ہیں حضرت یحییٰ، ان کو شک ہے کہ بیوتہم فرمایا یا اجوافہم فرمایا،
اگر بیوتہم ہو تو معنی یہ ہے کہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. اگر اجوافہم پڑھیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کو آگ سے بھر دے. دوسری حدیث پاک جس سے یہ تائید ہوتی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ نماز عصر ہے، ترمذی شریف کتاب التفسیر باب ومن سورۃ البقرہ حدیث نمبر 2994 عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان نبی اللہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال فرمایا، صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، صلاۃ وسطیٰ صلاۃ عصر ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام نمازوں میں خشوع و خضوع نصیب فرمائے، خاص طور پر نماز عصر کا خاص اہتمام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو ہم نے کوتاہیاں کی اللہ تعالی معاف فرمائے. مجھے ایک بزرگ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عصر کی نماز کا خاص اہتمام کیا جائے، اور عصر سے مغرب تک نہ کھایا جائے نہ پیا جائے، بلکہ صرف اللہ کا ذکر کیا جائے اور دعائیں کی جائیں، کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن، اور اس کے علاوہ روزانہ عصر سے مغرب کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب موت آئے گی تو چاہے موت کسی وقت بھی آئے، مرنے والے کو ایسا محسوس ہوگا کہ عصر مغرب کا درمیانہ وقت ہے. تو اس وقت اگر تم کھانے پینے کی عادت نہیں رکھو گے، موت کے وقت کھانے پینے کی طرف تمہارا دھیان نہیں جائے گا، اس وقت کلمہ طیبہ اور ذکر کی عادت رکھو، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ وہی وقت ہے اور تم ذکر کی طرف جاؤ. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے اور وہ مردے کو بٹھائیں گے تو جو مومن نیک ہوگا وہ یہ محسوس کرے گا کہ سورج ڈوب رہا ہے اور میں سوتا رہ گیا ہوں، میری عصر قضا ہونے لگی ہے. تو اس کی توجہ منکر نکیر سے ہٹ جائے گی، وہ پریشان ہو کر کہے گا تم کون ہو، میں تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، ابھی ہٹو، مجھے عصر پڑھنے دو، میں سوتا رہ گیا، میری عصر قضا ہونے والی ہے. تو یہ وہی کہہ سکے گا جس کو نماز عصر کی فکر ہوگی. تو منکر نکیر کہیں گے کہ اب تو عالم دنیا سے نکل چکا، اب نمازوں کی تجھ پر پابندی نہیں ہے. یہ کہنے کی وجہ سے وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عصر کی نماز کے بعد وظائف پڑھنے، ذکر الہی کرنے، درود پاک پڑھنے اور خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی آپ فرماتے ہیں جب سورج ڈوبنے لگے اور جب سورج نکلنے لگے تو بزرگوں کا معمول یہ تھا کہ وہ استغفار کرتے تھے. تو فضیلت اس بات کی ہے کہ جب سورج ڈوب رہا ہو یا سورج نکل رہا ہو، اور اسی طرح صبح صادق کا جو وقت ہو، اس وقت کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، یعنی اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو. بخاری شریف کتاب التفسیر باب قوله وقوموا للہ قانتین عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں پہلے باتیں کیا کرتے تھے. یکلم احدنا اخاہ فی حاجتہ، ہم میں سے کوئی اپنے بھائی سے نماز میں گفتگو کرتا. ایک دوسری حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ جب کوئی نماز میں شامل ہونے لگتا تو جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ان سے پوچھتا کہ کون سی رکعت ہے، تو وہ نماز کے دوران گفتگو کرتے، سلام کا جواب بھی دیتے، لیکن نمازیں ٹوٹتی نہیں تھیں. حتی نزلت هذه الآیہ، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، یعنی فرمایا گیا کہ اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو. فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ تاکید فرما دی کہ اب نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں، اب نماز میں جو گفتگو کرے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں یہ تصور ہو کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ جب یہ تصور غالب ہوگا تو ظاہر میں بھی ادب ہوگا اور دل میں بھی ادب ہوگا اور توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر خوف میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز ادا کرو۔ حالت خوف میں نماز ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ حالت خوف میں تم پیدل بھی نماز ادا کر سکتے ہو اور سوار بھی ادا کر سکتے ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کی یاد کرو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہ جانتے تھے۔ یعنی جب انسان حالت خوف میں ہو تو سنتیں چھوڑ دے، نوافل چھوڑ دے، صرف فرض ادا کر لے، یا سفر میں ہے اور ٹرین جانے کا خدشہ ہے تو وہ فرض پڑھے اور جلدی جلدی پڑھ لے، سارے مسائل کی اجازت ہے۔ لیکن جب آدمی اطمینان سے ہو، فرائض، واجبات، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور مستحبات کے ساتھ نماز مکمل خوش و خضوع سے ادا کرے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے انتقال کر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غیر اخراج، سال بھر تک نان نفقہ دینے کی بے نکالے، غیر اخراج یعنی یہ وصیت کر کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیویوں کو 1 سال تک ہمارے گھر میں رہنے دیا جائے، انہیں نہ نکالا جائے اور انہیں کھانا پینا دیا جائے۔ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اب وصیت کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ شریعت نے بیوہ کے لیے حصہ مقرر فرما دیا کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہو اور اس کی اولاد ہو تو پھر بیوہ کو 12.5% جائیداد میں سے 12.5% بیوہ کو دیا جائے گا، اور اگر کسی مرد کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو بیوہ کو 25% جائیداد دی جائے گی۔ تو اس لیے وصیت کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا ان آیات سے۔ اور 1 سال کی عدت کا جو یہاں پر ذکر ہے، متاعن الی الحول، حول سال کو کہتے ہیں، تو جو پچھلی آیت گزری ہے ترتیب میں پہلے ہے اور یہ بعد میں ہے، لیکن نزول میں اس کا نزول بعد میں ہوا، اور اس آیت کریمہ جس کا ابھی ہم ترجمہ سن رہے ہیں اس کا نزول پہلے ہوا تھا۔ تو پہلے 1 سال کی عدت کا حکم تھا، پھر بیوہ کے لیے 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو تم پر اس کا کچھ گناہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر فیصلہ کیا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی چاہیے، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے وہاں سے باہر جانا یہ گناہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو اسے بھی عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے۔ شرعی طور پر شوہر پر لازم ہے کہ جس نے اپنی زوجہ کو طلاق دی وہ عدت کے لیے گھر بھی دے اور پوری عدت کا خرچہ بھی دے۔ اگر بالفرض 3 طلاقیں ہو گئیں تو اس صورت میں
شوہر کا اور بیوی کا آپس میں پردہ ہوگا، وہ اس کی بیوی نہ رہی، تو اس صورت میں اسے اس طرح عدت کے لیے اسے کمرہ دینا ہوگا کہ جس میں بے پردگی کا کوئی اندیشہ نہ ہو، یعنی مرد یا تو اس مکان سے چلا جائے یا مکان کے 2 پورشن ہو اور مرد کے آنے جانے کا راستہ اور ہو، اور عورت دوسرے کمرے میں ہو، ساتھ میں کوئی اور عورت بھی ہو، تاکہ کسی قسم کا آمنا سامنا نہ ہو اور بے پردگی نہ ہو۔ ہمارے یہاں پر جب طلاق دی جاتی ہے تو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور عدت کے اخراجات اور یہ تو کسی کی سوچ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اچھا، ہمارے یہاں پر جب طلاق دی جاتی ہے تو ایک ساتھ 3 طلاقیں ہوتی ہیں۔ ایک ساتھ 3 طلاقیں دی جائیں تو طلاق ہو جاتی ہے، مگر ایسا کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ جب بھی کسی کو طلاق دینی ہو تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ طہر میں جس میں قربت نہ کی گئی، ایسے طہر میں صرف ایک ہی طلاق دی جائے۔ حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے، یعنی طلاق شدہ عورتوں کے لیے عدت کا خرچہ یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ بیان فرماتا ہے، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ الحمدللہ، سورہ بقرہ کا 31واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اس رکوع میں نماز وسطیٰ کا ذکر ہے اور تمام نمازوں کی حفاظت کا ذکر ہے۔ اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسی توبہ نصیب فرمائے کہ نقصان نفع سے بدل جائے۔ اب جو چند زندگی کے دن یا لمحے باقی ہیں، اللہ تعالی ہمیں قدر نصیب فرمائے اور مرنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔